جو مقصد تھا میرا آج کی پریس کانفرنس میں جو میں نے کہا نا کل سے میں نے کیا ہوا تھا، میری ایجوکیشن منسٹر صاحب، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صاحب کے ساتھ کافی میٹنگز ہوئی پچھلے ایک ہفتے میں. پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے کہا کہ مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے. ہمارے پاس سکولز موجود ہیں، وہاں اسکولوں میں بچے نہیں ہیں. بچے اس لیے نہیں ہیں کہ ٹیچرز نہیں ہیں. اب کیا پہلے بچے ہم جمع کر کے لائیں یا پہلے ٹیچرز لائیں؟ ٹیچر اس پورے، میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس ایسے بھی اسکول ہیں، کرٹیسزم ہوتی ہے اور جائز ہوتی ہے کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے کسی درخت کے نیچے پڑھ رہے ہیں. درخت کے نیچے پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن ٹیچر کے بغیر پڑھا نہیں جا سکتا، چاہے بہت خوبصورت بلڈنگ بنا دیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہمارے پاس ٹیچر ہوں. اس سلسلے میں سندھ حکومت نے ابھی سے نہیں بہت عرصے سے بالکل میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کرتی ہے. اور جو لیٹسٹ ریکروٹمنٹ کا دور ہوا، کب ہوا تھا یہ آئی بی اے کا؟ سال ایک ہو گیا میرے خیال ہے نا، 6 مہینے. ہاں 18 ابھی ابھی لیٹسٹ 6 مہینے پہلے جو ہے ہم نے جب ریکروٹمنٹ شروع کی. اور اب اس وقت جو پوزیشن اگر آپ کہیں اس لیے کہ اس ریکروٹمنٹ کے بعد بھی کچھ ویکنسیز وغیرہ آئیں تو ٹوٹل میں بڑے کھلے براڈ نمبرز دوں گا، اس میں یہ نہیں کہ آپ مجھے ہولڈ کریں ایک ایک نمبر پہ. 35,870 ٹیچرز کی جگہ خالی تھی. اب جو ایس ٹی آر یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جی ایک ٹیچر کو 30 اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے. اگر یہ صرف 35,870 ٹیچر کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیچر نہیں کہ ان اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکے، تو تقریباً 1.1 ملین ٹو بی ایگزیکٹ 10,76,000 بچوں کو ہم نہیں پڑھا سکتے تھے، اس لیے ہمارے پاس ٹیچر نہیں تھے. چاہے بلڈنگ موجود ہو. تو ہم نے ریکروٹمنٹ کی. پھر ریکروٹمنٹ میں بھی ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کریں. ہم نے آئی بی اے کو وہ کام دیا. پھر ایک کرائٹیریا کیبنٹ نے بنایا. کیبنٹ نے بنایا کرائٹیریا کہ جی 55 مارک پاسنگ مارکس ہوں گے. پھر اس میں کچھ ریلیکسیشنز دی. ہارڈ ایریا کا ذکر کیا کہ ہارڈ ایریا میں 40 ہوں گے. فیمیل جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے 50 کا کہا، اور مائنورٹیز کے لیے ہم نے کہا کہ 33% ہوں. یہ ساری کرنے کے بعد ہمارا انیشل خیال یہ تھا، یہ جب ہم نے کیا تھا، اور میرے ساتھ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہا کہ کیبنٹ کالیگز بھی بیٹھے ہیں، کیبنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم تقریباً اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں گے ٹیچرز کا. بہت کسی جگہ پہ شاید شارٹ فال رہ جائے، ادروائز نہیں رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ جب فائنل نمبرز آئیں تو ہمارے پاس 24,617. اچھا، ان کا کرائٹیریا یہ تھا کہ یہ یونین کاؤنسل بیسڈ ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس تحصیل میں اگر یونین کاؤنسل اے کے اندر 50 ویکنسی ہیں، ادھر 70 لوگ پاس ہوئے ہیں، اور یونین کاؤنسل بی میں 50 ویکنسی ہیں، ادھر 30 لوگ پاس ہوئے ہیں، تو یہ 20 اگلی یونین کاؤنسل میں جا سکتے ہیں یا اس تحصیل میں جا سکتے ہیں. تحصیل کی باؤنڈری. اور یہ بڑا کلیئر تھا کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو ضلع ہے، میں اگر ضلع پہ بھی کہوں، ضلع میرا اپنا ضلع کا ایک اینڈ بھان سید آباد ہے اور دوسرا اینڈ کراچی ہے. وہ بھان سید آباد کا لڑکا اگر پاس بھی ہو جائے، میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا کہ وہ کراچی میں آ کے پڑھائے گا. اس لیے ہم نے کہا کہ یونین کاؤنسل ہو، زیادہ سے زیادہ تحصیل تک لے جایا جائے، اور یہی صحیح طریقہ تھا. تو اس میں یہ ہمیں جو کوالیفائڈ لوگ ایز پر یہ جو کرائٹیریا تھا 24,617، اس کا مطلب تھا کہ 11,253 لوگ ابھی بھی ہمارے پاس ٹیچرز نہیں تھے. اور 11,253 کا مطلب ہے کہ ہم تقریباً 3.5 لاکھ بچے ہمارے بھی نہیں ابھی بھی نہیں پڑھ سکیں گے. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے، ہمارا آبجیکٹو یہ اسکول پہ لائیں. میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، اور انہوں نے ساری بریفنگز دی، میں نے جو آبجیکٹو تھا میں نے انہیں کہا کہ جی ایک اسکول بھی ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب اسٹوڈنٹ یہی ہیں، لڑکے یہی ہیں. آپ نے آج ٹیسٹ لیا ہے، انہوں نے کسی نے 80 مارک لیے ہیں، کسی نے 30 نمبر لیے ہیں. کسی یونین کاؤنسل میں اگر 30 سے زیادہ کا کوئی
لڑکا ہی نہیں ہے یا 40 سے زیادہ کوئی لڑکا ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے لاؤ گے؟ میں ادھر بتاؤں کہ جو دور دراز کی یونین کاؤنسلز ہیں، چاہے وہ تھرپارکر میں ہو، چاہے ہمارے ساحلی علاقوں میں ہو، چاہے ہمارا کاچھو کا علاقہ ہے، ادھر کہاں سے دوسرا بچہ جائے گا پڑھانے؟ تو ہمیں کوئی اور طریقہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ اسکول کھولنے. واٹ از ورس، ایک ٹیچر بالکل نہ ہو، یا چلو ایک ٹیچر وہ ہو جس نے شاید وہ منیمم مارکس نہیں لیے لیکن اس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ پڑھائے. مطلب اگر ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو پھر تو آپ نے چھوڑ دیا نا. اس پوری یونین کاؤنسل میں اگر آپ کے پاس 100 کی ویکنسی تھی اور آپ کے پاس صرف 30 لوگ ہیں پڑھانے کے لیے، دیٹ مینس 70% بچوں کو تو آپ نے اگنور کر دیا کہ بھائی یہ ہم پڑھائیں گے ہی نہیں. لیکن چلیں اگر وہ 70 جو ٹیچر ہیں ہم کسی طریقے سے کچھ کم مارکس والے بھی ہائر کر کے ان کی ہم کیپیسٹی بلٹ اپ کریں، وہ آسرا تو ہوگا. ادھر تو ہم آسرا ہی نہیں دے رہے. یہ میرا مقصد تھا اور میں نے اس پہ کہا کہ کام کریں. اس ساری ایکسرسائز کے بعد میں نے کہا، میرے تو منسٹر صاحب بیٹھے، میں نے کہا چاہے 1 نمبر کسی نے لیا ہو مجھے بتاؤ، اس کو میں پڑھا کے 1 سے 50 پہ لے آ سکتا ہوں. ایک کو میں نے ٹرین کرنا ہے نا، اس ایک کو پڑھانے سے میں 30 بچوں کو ٹرین کر دوں گا. ریزسٹنس بھی بہت تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ یہ ہو جائے گا فلاں. میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا یار، نیت صاف ہے. میں کسی انڈیویجول کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نوکری دو یا اس کو نہیں دو. پھر ہم نے ایکسرسائز کی. اس ایکسرسائز کے بعد ہم نے 136 تحصیل ہیں. میں نے کہا کہ یار آپ نیچے لاتے جاؤ مارکس. 136 تحصیل میں سے 118 تحصیل ایسی بنی، کچھ میں تو آلریڈی پورے تھے لوگ، اس لیے تحصیل ہماری لمٹ تھی نا. 118 تحصیل ایسی بنی جس میں 40 نمبر پہ اگر ہم لے آئیں تو 136 میں سے 118 تحصیلز میں ہمارے ٹیچر پورے ہو جائیں گے. میری بڑی خوشی کا مقام تھا. میں نے کہا ابھی بھی میں خوش نہیں ہوں، باقی 18 تحصیل کے ہم چھوڑ دیں کہ ان کو نہیں پڑھائیں گے یار، ان کو بس اب آپ کا جو ہے قسمت میں ہی نہیں ہے پڑھنا. جب ہم ہارڈ ایریا میں 40 پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پڑھا سکتے ہو تم، تو ہارڈ ایریا میں تو اور بہتر کوالیفیکیشن والا بندہ بھیجنا چاہیے تاکہ ادھر اچھی پیدا ہو. ہم ان تو باقی جگہ پہ ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم ان کا کیپیسٹی بڑھائیں. باقی 18 تحصیل میں تقریباً یہ نمبر کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے 5% اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تقریباً 1500 ٹیچر رہ گئے جو ہم کو اور ریکروٹ کرنے تھے. میں نے پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہا کہ ہر تحصیل میں یہ جو 18 تحصیل رہ گئی ہیں، ایک تو ہم 40 پہ کرتے ہیں اکراس دا بورڈ تاکہ ہم 118 تحصیلز کو کمپلیٹ کر سکیں. باقی 18 تحصیلز میں ہم ان 1500 بچوں کو جنہوں نے میرٹ پہ 40 والا تو پہلے ہی آ گیا نا، جس کے 39 ہیں اس کو دیکھیں اس تالکے کے اندر، بیکاز تالکے سے باہر ہم نہیں جا سکتے. 38 ہے، 37 ہے، جو بھی بنتے ہیں جا کے 25 پہ لیٹ سے ختم ہوتا ہے کہ 25 جب ہوگا تو آخری بندہ ہو گیا. یہ اگر 25 لڑکا ہے اس تحصیل میں، 50 بچہ ہے اس تحصیل میں، ان کو آپ امیڈیٹلی لائیں. یہ سمر میں آپ ٹریننگ دیں، مفت میں ٹریننگ دیں. ہم پیسے وہ کریں گے، مفت میں ٹریننگ دے کے ہم ان کو امپلائی نہیں کر رہے، اس کو نوکری نہیں ملے گی. ہم اس 25 لڑکے کو یا اس ٹوٹل 1500 پورے صوبے میں لائیں گے اپنے ٹریننگ سکولز میں، اور میرا خیال ہے 1 مہینے کی ٹریننگ دی جائے اور 1 مہینے بعد پھر آئی بی ایس سے کہا جائے ان کا ٹیسٹ لو. ہم چاہتے ہیں میرٹ پریویل کرے، کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھائے. 1 مہینہ ان کو انسینٹو یہ ہے کہ اگر آپ نے پاس کیا، آپ نے پڑھا، ادھر ٹریننگ لی، پاس کیا، آپ کو نوکری ملے گی. 1 مہینے بعد ان کا پھر آئی بی ایس سے ٹیسٹ لیں، اور اگر کم از کم 40 نمبر یہ لیتے ہیں تو آپ ان کو امپلائی کر دیں. اس میں اور اس کے بعد پھر یہ تو ہو گئے ایک لیول نا، پھر آپ 40 سے 55 یعنی جو تقریباً 9753 یہ ہو جائیں گے جو نمبر ہے، وہ نمبر ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے، پھر ان کی ٹریننگ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر بندہ 55 کے لیول تک کم از کم آئے، وہ ٹریننگ سے ہی آئے گا نا. میں تو یہ کہتا ہوں، میں اس وقت اگر ٹیسٹ لوں تو ہو سکتا ہے میں 80 نمبر لے آؤں، میں کانفیڈنٹ ہوں میں 80 نمبر لے آؤں گا.
لیکن اگر مجھے کلاس 1 میں پڑھانے بھیج دیا جائے میں نہیں پڑھا سکوں گا. پڑھانا ایک الگ طریقہ ہے جب تک اس کی آپ کو ٹریننگ نہیں دی جائے. مطلب میں ہو سکتا ہے اس وقت یونیورسٹی لیول پہ میں انجینئر ہوں, انجینئرنگ کی ہوئی, تو انجینئرنگ کوئی سبجیکٹ شاید پڑھا لوں تھوڑی پڑھائی کے بعد دوبارہ, لیکن کلاس 1 میں اگر مجھے کہیں گے میری بات ہی نہیں بنے گی. تو یہ نمبر شمبر اپنی جگہ پہ بہت اچھی بات ہوتی ہے, میرٹ بہت اچھی بات ہوتی ہے, اس پہ وہ نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ سوٹیبلٹی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جس اسکول میں تو نہیں بہت زیادہ میرے بچے اس اسکول میں نہیں گئے جس میں گیا, لیکن میں جانتا ہوں کہ جس اسکول میں والد یا والدہ گئی ہوں اس کے 25 سال بعد اسی اسکول میں ان کا بچہ جاتا ہے تو وہی ٹیچر اسے پڑھا رہا ہوتا ہے کلاس 1 میں پرائیویٹ اسکولز میں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ 25 سال میں 22 گریڈ میں آ جاتا ہے. ادھر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, میں نے کہا آپ اس کی تنخواہ بڑھاتے رہیں, اس کا گریڈ بھی بڑھاتے رہیں. کلاس 1 کا ٹیچر 20 گریڈ کا بچہ بھی لڑکا بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے 30 سال کی سروس کی ہو, اس کو تنخواہ آپ دیں, لیکن اس کی ایکسپرٹیز وہ گریڈ 1 کو پڑھانے کی ہے. یہ چیزیں بھی میں نے ڈسکس کئی بار کیا ہے کہ آپ ایسا کریے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہو گیا گریڈز کے پیچھے جاتے ہیں, یار مجھے 5واں گریڈ نہیں 7واں دو, 7واں نہیں 9 گریڈ میں کر دو, مجھے 14 میں کر دو. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو ٹیچر 9 گریڈ کا ہے وہ اگر اس کو میں 14 میں کر دوں تو وہ قابل بن جاتا ہے کیا؟ بٹ ہمیں چلنا پڑتا ہے. بٹ میں اس کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ گریڈز بھلے بڑھاتے جائیں, تنخواہیں بڑھاتے جائیں, کام اس سے وہی لیں جو اس میں وہ سب سے اچھا ہو کر. تو خیر یہ ایک اور بات ہے, لیکن آج اچھا یہ پھر ہم کر نہیں سکتے تھے, ہم نے کیبنٹ سے یہ اپروو کرایا ہے, کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے. اور میں دوبارہ بریفلی بتا دیتا ہوں, اپروول یہ ہے ان آرڈر ٹو فل آل ویکنسیز ہم ہر تعلقے میں 40% کے جو بھی نمبر ہوں ان کو ہم نوکری کا امیڈیٹلی آفر دیں گے. ہاں, اور ہر یہ نہیں کہ جس کے 40 ہوں اس کو مل جائے گی, اس تحصیل پہ ڈپینڈ کرتے. میرٹ چل رہا ہے نا ہماری جو ہے اس تحصیل کے اندر. یہ نہیں کہ میں یہ کلیئر پھر سے کروں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر 40 نمبر والے کو نوکری ملے گی. اس تحصیل میں 40 تک آنے, اس لیے کہ ہماری تحصیل باؤنڈری بنائی ہوئی نا ہم نے, وہ نوکری مل جائے گی اس کو. 40 سے کم والے جو بنتے ہیں تقریباً 1500, ان کو ہم شارٹ لسٹ کر کے امیڈیٹلی ان کی ٹریننگ کریں گے. مہینے کی ٹریننگ ہوگی, مہینے بعد امتحان لیں گے. اگر وہ 40 سے زیادہ نمبر لیں گے تو ان کو امپلائی کریں گے, نہیں تو پھر ان کو خداحافظ. پھر ہو سکتا ہے کچھ رہ جائیں ویکنسیز, لیکن ان کو پھر ہم اس وقت دیکھیں گے. مجھے امید پوری ہے کہ اگر 1 مہینہ کوئی بچہ ہم ٹرین کرتے ہیں تو وہ نمبر لے آئے گا. 40 سے اوپر والوں کی سیکنڈ فیز میں ٹریننگ ہوگی تاکہ ہم ایک یونیفارم سٹینڈرڈ پورے صوبے میں لا سکیں. یہ یونیفارم سٹینڈرڈ صرف میرٹ سے نہیں آئے گا, یہ یونیفارم سٹینڈرڈ پرٹیکولر ٹریننگ سے آئے گا. تو یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم کچھ سٹیپس لے رہے ہیں امیڈیٹلی. اور اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد 11 لاکھ کے قریب نئے بچے اسکولوں میں لے آئیں گے ود دس انٹرونشن. اور یہی ٹارگٹ ہم دیکھیں گے اپنے کہ ہم نے اچیو کیا ہے کہ نہیں.